السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو عائشہ اسلامک پیرنٹنگ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ رملہ. ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جی چاہے کرو. یہ ایک بہت سخت قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے، یہ ایک بہت کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے. کیا مطلب کہ حیا نہ رہے تو جی چاہے کرو؟ حیا کیا اتنی اہم چیز ہے؟ حیا اتنی امپورٹنٹ ہے؟ اور اگر اتنی امپورٹنٹ ہے تو کیا ہم اس کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہم اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اپنی زندگی میں؟ ایک اور جگہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی جو تھے وہ تھوڑے سے شائع تھے. مفہوم حدیث کے مطابق ایک صحابی شائع تھے. ان کے جو ساتھی تھے وہ ان کو انکریج کر رہے تھے کہ تم ایسے شائع کیوں ہو؟ نبی اکرم نے کہا نہیں، حیا ایمان کا حصہ ہے. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم شائع انسان میں اور حیا دار انسان میں فرق کر پاتے ہیں؟ ہم حیا کو صحیح طریقے سے پرسیو کر پاتے ہیں؟ کیا ہم نے حیا صرف حجاب کو تو نہیں سمجھ لیا؟ کہیں ہم اپنے لفظوں پہ تو غور کرنا بھول تو نہیں گئے؟ ان تمام موضوعات پہ آج ہم بات کریں گے اپنی ایکسپرٹ ٹیم کے ساتھ. افشا خالد صاحبہ اور کنول کیسر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افشا، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ حیا چیز کیا ہے؟ دیکھیں، حیا ہر کوئی دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پہ پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، فطرت جو ہے اس کے اندر اچھائی اور برائی کا جو معیار ہے نا، فرق کا، وہ فرقان بھی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ معروف ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ برائی کی طرف ہیں. ٹھیک ہے، تو جب کوئی ایسا معاملہ کسی کے بھی سامنے آئے گا جو فحش ہے یا وہ برا ہے، ٹھیک ہے، جیسے اگر کوئی گالی دے گا تو دیکھنے والے کو دل میں یہ کھٹکے گا کہ یہ درست نہیں. ٹھیک ہے، کوئی فحش چیز دیکھے گا تو دل میں یہ بات کھٹکے گی، یہ درست نہیں. جب یہ فیلنگز دل کے اندر سے اٹھتی ہیں کہ یہ درست نہیں، اس کا مطلب ہے کہ انسان کی اپنی شخصیت میں حیا ہے، وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. اب دوسری طرف ہم یہ دیکھیں کہ حیا کیا صرف ظاہری ہوتا ہے یا باطنی بھی ہوتا ہے؟ تو حیا باطنی بھی ہے اور حیا ظاہری چیزوں میں بھی ہے. سب سے پہلی چیز تو آپ دیکھیں کہ انسان کے لباس کا حیا ہے، انسان کی زبان میں حیا، اسی طرح اس کی سوچ کی حیا یا اس کے دل کے جو خیالات اٹھتے ہیں اس میں حیا ہے. تو یہ تمام پہلوات پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم شخصیت پہ دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ با حیا تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے بھی بہت زیادہ حیا تھی، یعنی کہ وہ بھی شرم کھاتے، یعنی کہ نگاہوں کا جو صحیح استعمال ہے وہ حضرت عثمان کے اندر بہت زیادہ تھا کہ وہ ہر چیز سے حیا رکھا کرتے تھے. تو اب ہمیں آج کے دور میں ہمیں اس چیز کو بازو کا جب ہم حیا کا لفظ سنتے ہیں تو تھوڑا سا یہ لفظ ہمیں بہت جلدی ریلیٹ نہیں کرتا. واٹ حیا ہے نا، کس چیز سے حیا؟ آج تو کانفیڈنس کی بات ہوتی ہے اور بولڈ ہونے کی بات ہوتی ہے، اور شائنس کیا ہے؟ شائنس کو تو بلکہ ایک اب کسی حد تک عیب ہم سمجھنے لگ گئے ہیں. تو اسی طرح حیا بھی کرنا جو ہے وہ شاید غالباً ایک کمتر چیز ہو گئی ہے شخصیت کے معاملے میں، اور اس کے جو کونز ہیں وہ زیادہ شاید لوگوں کو نظر آنے، حالانکہ یہ ایک بڑا پازیٹیو چیز ہے. اور اسلام جو ہے وہ حیا کے معاملے میں ہمیں بہت زیادہ گائیڈ لائنز دیتے ہیں. انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. آج تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کو کہا جائے شرم و حیا کرو تو وہ برا مان جاتا ہے، مبادا ہی ایک گالی ہو. جی بالکل، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ بھئی حیا کیا ہے، اس کو ڈیفائن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اکثر میں جب ینگ بچیوں سے ذرا بات کروں تو میں ان کو ایک چھوٹا سا سینیریو دیتی ہوں، اس سے حیا بہت اچھی طرح سمجھ آتا ہے. اور کوئی بچی ہے اس کو میں کہتی ہوں کہ آپ گھر میں اکیلی ہیں، آپ بیٹھی ہوئی تھیں اور آپ نے کہا ٹی وی لگایا، کوئی مووی آ رہی تھی اور لڑکا لڑکی رومانس کر رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، فل سٹوری چل رہی ہے، آپ نے پاپ کارن اٹھائے کھا رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں مزے سے. سڈنلی کیا ہوتا ہے، ایک دم سے آپ کی اماں سبزی کاٹتے کاٹتے آ کے آپ کے ساتھ وہاں بیٹھ جاتی ہیں ساتھ. اب ہم اس وقت کیا ہوتا ہے، تو میجورٹی اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں سخت ان ایزی فیلنگ شروع ہو جاتی ہے، ہمیں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، اور ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز اسکرین پہ نہ آ جائے جو کہ ہم اگر اکیلے ہوتے تو شاید ہم آسانی سے دیکھ لیتے، لیکن اب ہمیں وہ اندر سے فیلنگ تنگ کر رہی ہوتی ہے کہ یا تو اماں اٹھ جائیں یا لائٹ چلی جائے یا ٹی وی بند ہو جائے، پروگرام چینج ہو جائے. یہ وہ چیز ہے آپ کے دل کے اندر ان ایزی فیلنگ آنا کہ جو ہو رہا ہے، یا میں بول رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں یا کر رہا ہوں، کچھ بھی جو ایسا سینیریو میرے ارد گرد ہے یہ ٹھیک نہیں ہے.
لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے جو آپ نے حدیث کوٹ کی تھی کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو. ہم شاید اس وقت اس دور سے گزر رہے ہیں, جیسے افشا نے بھی کہا کہ مطلب لوگوں کے سامنے آپ حیا کا لفظ بولیں تو وہ یوں دیکھتے ہیں کہ یہ تو بڑا ایلین ورڈ ہے جو آپ بول رہے ہیں, ہم نے سنا نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ جب ہم بات کہتے ہیں بولڈ ہونا اور شائع ہونا, ہو سکتا ہے ایک شخص بڑا بولڈ ہو, کانفیڈنٹ ہو, بات اپنی کر سکتا ہو اور وہ حیادار ہو, یعنی وہ اپنے منہ سے کبھی کوئی ایسی فحش بات نہ نکالتا ہو, فحش چیز سوچتا نہ ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ہمیں بہت شرمیلا نظر آ رہا ہے, ہم کہتے ہیں کتنا شائع ہے لیکن اس کی سوچ کے اندر بالکل حیا نہ ہو. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک معاملہ ایسا ہے جو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اب تو لوگ بے حیائی اوپنلی بھی کرتے ہیں, تو بولڈنس اور شائنس کو ہم جب سمجھیں تو اس کو حیا سے الگ رکھ کے سمجھیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حیا کا جو دائرہ کار ہے ایک تو بہت وسیع ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کئی دفعہ آپ کو نہیں پتہ چلتا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ بچیوں کی جب شادی ہوتی ہے تو پھر ہمیں کئی ایسے واقعات, ایسی چیزیں سننے کو ملتی ہیں کہ جی وہ دیکھنے میں تو بہت شریف انسان لگ رہا تھا اور اس کے آفس والے بھی اس کی بہت تعریف کر رہے تھے, لیکن وہ تو جی ایسا شخص نکلا. کئی اس کے بارے میں بے حیائی کی باتیں بعد میں پتہ چلتی ہیں اس لڑکی کو, اور وہ بہت زیادہ پھر پریشان ہوتی ہے. اور اسی طرح لڑکوں کے ساتھ بھی کئی دفعہ آج کل ہو جاتا ہے, کیونکہ جب ہم نے اپنی بچیوں کو بالکل آزاد کر دیا, ہم نے سوچا کہ شاید اگر ہم ان کو باحیا رکھیں گے تو ان کے رشتے نہیں ہوں گے. تو اس پیرامیٹر میں جب ہم لے آئے تو دیکھیں کہ شادی کے بعد پھر کتنی زیادہ خرابیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ حیا اور ایمان کو پیرالل کیوں کہا گیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ حیا اور ایمان ایک ساتھ آتے ہیں جب بھی ہم دیکھتے ہیں حدیث میں؟ اس کی دیکھیں ایمان جو ہے, ایمان آپ کے عقیدے کی بنیاد ہے نا, اور ایمان کی جو شرائط ہیں اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً 60 سے اوپر شاخیں ہیں ایمان کی, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, ٹھیک ہے, اور حیا اسی میں سے ایک شاخ ہے. تو گویا کیا ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہے گا تو سب سے پہلی چیز اس میں دیکھی جائے گی اور وہ ہے ایمان. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد آپ کو کچھ شریعت کے لاز دیے جاتے ہیں, وہ لاز ایمان پر ہی تو بیس کرتے ہیں کہ آپ اس چیز کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. اب اگر آپ حیا کو مانتے ہیں اس کا مطلب ہے ایمان کی علامت ہے. اگر آپ حیا کو بالکل ہی پلٹ دیتے ہیں اور پسے پشت ڈال دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ایمان تو ہے لیکن مجھے حیا کے بارے میں کچھ نہ کہو, ٹھیک ہے, حیا کے معاملے میں مجھے آزاد کر دو, تو یہ ایمان کے منافی بات ہے. تو پھر سوال جہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ حیا کن کاموں میں کرنی چاہیے اور کن کاموں میں نہیں کرنی چاہیے. پہلے میں بات کروں گی کہ کن کاموں میں حیا کرنی چاہیے ہمیں. دیکھیں تھوڑا سا میں یہ بھی ایکسپلین کر دوں کہ جب ہم حیا کا اگر روٹ ورڈ دیکھتے ہیں تو حیا کا روٹ ورڈ نکلتا ہے حیات سے. ٹھیک ہے, حیات کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کو, یعنی کن چیزوں میں آپ ڈائنامک ہیں, زندہ ہیں. یعنی ہمیں کئی دفعہ لگتا ہے کہ جو شخص شرمیلا ہوگا, جس میں شرم ہوگی, جو حیادار ہوگا, وہ شاید اپنی بات بھی نہیں کر سکے گا. شاید اسی لیے ہم نے وہی بات ہے کہ بے حیائی کو اور بولڈنس کو شاید اکٹھا جمع کر دیا نا. اور اسی طرح سے جو ایمان کی بات ہو رہی ہے, ایمان بھی کیا ہے؟ ایک زندہ انسان کی نشانی ہے کہ اس کو یاد رہتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں میں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں. اب یہ اگر کیٹیگری ہمیں یا یہ کیٹیگرائزیشن اور تعریف ہمیں سمجھ آ جائے, اب ہمارے لیے جو آپ کوشچن کر رہی ہیں نا اس کا جواب دینا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ ہمیں حیا کس چیز میں آنی چاہیے اور نہیں آنی چاہیے. جیسے کسی نیکی کے کام میں حیا نہیں آنی چاہیے, ہمیں کسی سے بھی کوئی فیور ہے ایسی جس سے اس کا بھی فائدہ ہو جائے اور لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے, ہمیں بات کر لینی چاہیے. کہیں آنا جانا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہاں سے گزر رہی ہیں, کیا آپ مجھے راستے میں چھوڑ دیں گی یا آپ مجھے پک کر لیں گی, کیونکہ دیکھیں جو آپ کو پک کرے گا یا ڈراپ کرے گا اگر اس کے پاس وقت ہے اور گنجائش ہے اس کو بھی ثواب ملے گا. اسی طرح سے اگر کوئی پانی پی رہا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں پلیز ذرا پانی پکڑا دیں, آج کل لوگوں کو اس طرح کی فیورز لیتے ہوئے حیات یہ کہتے اچھا نہیں لگتا, حالانکہ سامنے چیز پڑی ہوئی ہے. کسی سے پین مانگ لینا کہ پلیز ذرا پین دیں گے میں لکھ دوں, ثواب ملے گا. اسی طرح سے آپ نے کوئی نماز کا ٹائم پوچھنا ہے یا کوئی راستہ پوچھنا ہے, ہم ہر جائز کام کو پوچھتے ہوئے کرتے ہوئے حیا کرتے ہیں. کسی کو ہم نے بتانا ہے کہ نماز پڑھ لو, ہمیں شرم آئے گی, ہم کہیں گے اب
میں چپ کر کے نا جا کے میں ان سے کہتی ہوں ایکسکیوز می میں ابھی آتی ہوں, اور میں چپ کر کے جا کے نماز پڑھ لوں سب کے سامنے, بولا تو یہ نہ ہو کہ سب میرا مذاق اڑانا شروع کر. جیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے نا, یہ دو چیزیں سوسائٹی کے بڑے اہم پہلو ہیں کہ آپ نے معروف کا حکم بھی دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. اس کا مطلب ہے ان دو میں اگر آپ شرم کھا جائیں گے یا حیا کھا جائیں گے تو پھر سوسائٹی کی اصلاح کون کرے گا؟ یہ تکلف اور حیا ایک جیسی چیزیں ہیں یا بڑی الگ الگ چیزیں ہیں؟ دیکھیں تکلف جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اسلام میں نا اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا کہ آپ بے جا ایسے تکلف کریں. یعنی اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ سنو کوئی چیز پڑی ہوئی ہے مجھے, آئی ایم لائک ریئلی ہنگری, اور دوسرا انسان بھی حیا یا تکلف نہ کرے, وہ کہہ دے کہ ابھی تو کچھ نہیں ہے لیکن پھل ہے وہ کھا لو, سینڈوچ بنا دیتی ہوں, یعنی جو بھی چیز اویلیبل ہے. اور ان چیزوں میں حیا کو منع کیا گیا ہے کہ آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو تو آپ کو اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو آپ نہ مانگے نا. تو تکلف جو ہے وہ کیا بے جا اپنے اوپر جو چیزیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں وہ ایک بوجھ بن جاتے ہیں. صحیح. لیکن حیا یہ ہے کہ آپ جو جائز بات ہے وہ آپ پوچھ لیں, جو ناجائز بات ہے اس میں آپ پریشان ہو. آپ دیکھیں جن چیزوں میں ہمیں حیا آنی چاہیے اس میں آتی نہیں ہے. مثلا ہم بیٹھے بیٹھے کسی کی بھی غیبت کر دیتے ہیں, اس میں ہمیں حیا نہیں آتی. اور اگر کوئی ہمیں کہے کہ سنو یہ غیبت ہو رہی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, تو ہاں ہے نا اس میں یہ بات, ہاں ہم جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں, ہم جھوٹ نہیں بول رہے, لے آؤ اس کو میرے سامنے, میں اس کے سامنے بھی یہ بات بول دوں گی. حالانکہ ہم کئی دفعہ اتنے گٹس نہیں رکھتے کہ ہم کسی کے سامنے ایسی کوئی بات کر سکیں. ہم دیکھیں انصار کی عورتوں کے بارے میں یہ تعریف کی گئی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی تھی کہ انصار کی جو عورتیں ہوتی ہیں یہ دین کے معاملے میں حیا نہیں کھاتی یا دین کے معاملے میں شرم نہیں کھاتی, یعنی کہ دین کو سمجھنے کے لیے اگر سوال کرنا پڑے تو وہ سوال اٹھاتی تھی, بالکل, تاکہ ان کی اپنی اصلاح ہو جائے اس میں. ناظرین اکثر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی ایسے جوکس فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں, کئی دفعہ ہمارے پاس ویڈیوز آتی ہیں ہم بغیر دیکھے ان کو فارورڈ کر دیتے ہیں آگے, کئی دفعہ ہم فار دا سیک آف فن کو چیز شیئر کرتے ہیں یہ بات نوٹس کیے بغیر کہ اس میں کیا بری چیز ہے. ان تمام چیزوں پہ ہم مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ ایسی کون سی باتیں جن پہ ہمیں حیا نہیں کرنی چاہیے, ہمیں شائع نہیں رہنا چاہیے, ہمیں ووکل ہونا چاہیے. لیکن ڈیفینیٹلی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہمیں حیا کرنا لازم ہے, ورنہ ہو سکتا ہے ہم اپنا ایمان کھو دیں. وہ کیا چیزیں ہیں افشاں؟ ایک تو دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حیا کی بات کانسیپٹ سمجھ آ گیا ہے نا کسی کو, تو اب اس کو فرق کرنا ہے کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں وہ ظاہریت میں ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ باطنی ہیں. ان دونوں کی کچھ ایسی مخصوص علاقے ہیں جہاں پہ ہمیں حیا سے کام لینا چاہیے. میں پہلے تو وہاں سے شروع کروں گی کہ دیکھیں بحیثیت مسلمان ہم کوئی بات نہیں منہ سے نکالتے اور وہ لکھتی جاتی ہے, ٹھیک ہے, جو نامہ اعمال میں لکھ دی گئی تو ظاہر ہے اس کے اوپر پوچھ بھی ہو سکتی ہے. تو ایک تو دل کا جو تقویٰ ہے کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے, لہٰذا وہ کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر ہم اگر لحاظ نہیں کریں گے, حیا نہیں کریں گے, تو ہم سے اس کے اوپر پوچھ ہو سکتی ہے. سب سے پہلی چیز تو ہماری اپنی گفتگو ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں گفتگو میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے بات کری اور کس قسم کے الفاظ استعمال کرے. ایک وہ گفتگو ہے جو ہم عام روزہ ضرورت کی زندگی کے حوالے سے الفاظ استعمال کرتے ہیں, اور ایک فحش گفتگو ہے. فحش گفتگو میں گالی گلوچ سے لے کر فحش چیزیں سب شامل ہو جاتی ہیں. یہ ظاہر ہے ایک ذہن کی عکاسی کرتی ہے نا, جو آپ سوچتے ہیں, جو آپ کے دل کے خیالات ہیں, دماغ اور دل وہ زبان پر آتا ہے. تو ایک تو یہاں حیا کی, اب دیکھیں صرف ضروری نہیں ہے کہ فحش انسان کسی کو لڑکا اور لڑکی کی فحش بات ہے, یہاں تک کہ ہم گالی گلوچ والا معاملہ یا گستاخی کا معاملہ بھی, یہاں بھی جیسے والدین سے بدتمیزی کرنا, والدین کو آگے سے جواب درازی کرنا, اس میں حیا کرنی ضروری ہے. بڑے اگر گھر میں آئے ہیں اور اگر ہم ان کے ساتھ جب مل کے بیٹھے تو ہر قسم کے عمر کے لحاظ سے ہماری حیا میں وہ اس گفتگو میں وہ حیا ہونی چاہیے. دوسرا چیز لباس ہے. لباس آپ دیکھیں کہ خود لباس التقویٰ خود ہمیں بڑا کلیئر اس کے اوپر گائیڈ لائنس خود قرآن میں ہمیں مل جاتی ہیں. سورہ احزاب پڑھیں, سورہ نور پڑھیں, گھر کے اندر کے معاملات کیا ہیں سورہ نور بتا دیتی ہے, گھر کے باہر عورت کو کس طرح ڈریس اپ ہو کے نکلنا ہے سورہ احزاب بتا دیتی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو ڈریس کوڈ ہمیں دیا گیا ہے, آپ دیکھیں دنیا بھر میں جتنے بھی مذاہب ہیں سب کے اپنے کچھ شعار ہیں, ٹھیک ہے.
جیسے فار ایگزامپل ہندوازم میں آپ دیکھیں تو عورتیں ان کی اکثر ساڑیاں پہنتی ہیں. اب یہ ان کی ایک عورتوں کا اپنا لباس ہے. آپ کسی بھی اور کلچر کو دیکھیں, کچھ کلچرل بھی ہوتے ہیں. مسلمان عورت کا ایک اپنی آئیڈینٹی ہے جس سے کہ وہ پہچانی جائے کہ یہ ایک مسلم عورت ہے. یہ اس کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے, یہ اس کے اپنے ہی بھلے کے لیے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے. تو اس کے اندر there are no two things about it. اور اس کے وہ ایریاز ہیں جہاں پہ اکثریت معاملوں پہ کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس معاملے میں حیا کرنا یہ عورت پر لازم ہے, اس کو حیا کرنی چاہیے. جب وہ گھر سے باہر نکلے تو کسی ایسے حال میں نہ نکلے کہ وہ فتنے کا مرکز بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں لباس ہم دیکھتے ہیں کہ بچیوں کا ہو یا مردوں کا ہو, مرد کی مرد سے سطر ہے, مردوں کی عورت سے, عورتوں کی مرد سے وہ تو ویسے ہی ہے, اور عورت کی عورت سے بھی سطر ہے. اور یہ اس کا معلوم ہونا ہمیں ضروری ہے. تو لباس ایک چیز ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم مثال کے طور پہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ پلٹ کر تو ہم ہی پر معاشرہ واپس آئے گا نا, وہ پلٹ کر تو وہ گناہ واپس ہمارے ہی سامنے آئیں گے. اور آج اکثریت جو کمپلینس کرتی ہے حیا سے متعلق کہ بے حیائی ہے, تو پہلا سوال تو ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ ہم نے حیا کو جب خود پروموٹ ہی نہیں کرا تو پھر بے حیائی سامنے آئے گی نا. اگر حیا پروموٹ کی ہوتی تو حیا آتی. آپ نے اگر بے حیائی کو سپورٹ کیا تو بے حیائی اس کے نتیجے میں نکلے گی. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ بے حیائی صرف اپنی بے حیائی کی حد تک رہے گی. وہ اب ایک زمانہ ہوتا تھا لوگ غلط فحش کاموں کے لیے کوئی ریڈ لائٹڈ ایریاز میں جایا کرتے تھے. آج تو وہ آپ کو دیکھیں ہر شکل میں وہ گھر گھر مل جاتے ہیں. بہرحال ایک تو لباس ہو گیا اور گفتگو ہوگی. اس کے بعد انسان کا اپنا اکیلا پن. آپ دیکھیں کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جو سامنے نظر آ جاتے ہیں, لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم اکیلے پن میں کرتے ہیں. یہاں اپنے آپ سے سب سے بڑھ کر اللہ سے حیا رکھنی کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو اکیلے پن کے جو اس طرح کے معاملات ہیں وہاں بھی حیا کی ضرورت ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کتابیں, اینی سچ کائنڈ آف لٹریچر جو آپ دیکھیں جس کے اندر خواہ وہ تصاویر ہوں یا وہ ٹیکسٹ ہو. ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ کون دیکھ رہا ہے نا, یا ہم کہتے ہیں وہ کیوں دکھا رہے ہیں, یا انہوں نے لکھا ہی کیوں ہے, یا انہوں نے چھاپا کیوں ہے. اور یہی شکل بل بورڈز میں بھی ہو سکتی ہے, یہی شکلیں میڈیا کے ہر فارمیٹ پہ آپ کو نظر آ سکتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے سامنے آ گئی ہے تو اب آپ کا فرض ہو گیا کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے اور اس سے سیکھنا ہے. یہ تو ہر انسان کا اپنا تقویٰ اس کے اپنے دل میں ہے نا کہ پھر وہ اس سے کتنا اپنے آپ کو بچاتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا, جنت میں تو کرنے والے کاموں کی فضیلت اور اللہ کی رحمت سے آپ کو جنت ملے گی. جہنم سے کیا چیز بچائے گی کہ جو کام آپ کر سکتے تھے برے وہ آپ نے نہیں کیے تو آپ جہنم سے بچیں گے نا. تو اسی لیے ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے مردوں کو کہا گیا ہے کہ اگر ان کے سامنے کچھ آئے تو نگاہیں نیچی رکھیں, ہے نا. مرد کہتے ہیں کہ عورتیں کیوں دکھاتی ہیں ہمیں, تو یہ تو کوئی جواز نہ ہوا. جب مردوں کو خود قرآن میں گائیڈ لائنز مل گئی ہیں کہ اپنی مومن مرد جو ہیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, تو آئی تھنک اس سے بڑھ کے تو کوئی اور گائیڈ لائن نہیں ہو سکتی. یعنی سمجھنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو تو اس کے کور نہ کرنے کا گناہ ملے گا, آپ کو تو اپنا عمل درست رکھنا ہے نا. یہ تو بلیم گیم ہے نا. اور یہ دیکھیں ہم ضرور یاد رکھیں کہ شیطان نے اپنی غلطی نہیں مانی تھی, تو ہم اپنے گناہوں کو بچانے کے لیے دوسرے کے اوپر بلیم نہ ڈالیں. بالآخر ہم سے تو ہمارے اعمال کی پوچھ ہے نا. ناظرین, اللہ سے حیا یہ ہے کہ ہم گناہ نہ کریں, لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. ہم انسان ہیں, ہم نے غلطیاں کرنی ہیں, لیکن غلطی کرنے کے بعد جو گلٹ ہے کہیں نہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بالکل انسینسٹیو ہو گئے ہیں, وہ جو ہماری ضمیر کی آواز ہے ہم اس کو دبا رہے ہیں قبل. جی بالکل, اصل مسئلہ یہ ہے کہ حیادار ہونے کے لیے نا یہ اس گناہ کا جو گلٹ ہے نا وہ کیری کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی کہ آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے منہ سے اسپونٹینیس ایک جوک نکل گیا اور اس میں آپ نے کوئی ایسا لفظ استعمال کر لیا, یا لباس اپنی طرف سے آپ صحیح پہن کے گئے, بعد میں آپ کو مرر میں دیکھا, کسی نے بات کی, یا آپ نے کوئی پکچر اپنی دیکھی, آپ کو لگا کہ میرا لباس اپروپریٹ نہیں تھا, یا کوئی ڈیلنگ ایسی ٹھیک نہیں تھی, آپ کو احساس ہوتا ہے تو انسان استغفار پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اگین میں یہی بات کہوں گی کہ ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ بے حیائی کی ایسی شکل اور ایسی ویو آ چکی ہوئی ہے کہ ہم گناہ اور بے حیائی کے کام کرتے ہیں اور بڑے دیدہ دلیری سے کرتے ہیں. یعنی وہ گلٹ آف دا سن ہمیں نظر نہیں آتا. تو ایسی چیز کے لیے
جو امپورٹنٹ کام اس وقت کرنے کا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر دین کی ایک خصلت ہے اور دین اسلام کی خصلت جو ہے وہ حیا کو بتایا گیا. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ ٹریٹ ہے, نیچر ہے, اس کے بغیر وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. تو اسلام کا جو تصور ہے وہ حیا کے بغیر نہیں ہے کہ ہم ایک طرف سے کہیں کہ ہم دیندار ہیں اور ہماری وہی بات ہے کہ پوری پرسنالٹی میں آپ کو وہ حیا کے ٹریٹس نہیں نظر آ رہے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے, یعنی کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر حیا کا چپ ڈال دیا ہے. صحیح. ہمارے اندر یہ موجود ہے, لیکن یہ جو چیز ہمارے اندر موجود ہے یہ را فارم میں ہے. اب ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ اس کو پالش کرنا. جیسے ایک ہیرے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے, کوئلے سے نکلتا ہے اور اس کو جب آپ پراپر کٹس دیتے ہیں اور اس کو پالش کرتے ہیں تو پھر وہ اس شکل میں آتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کی پھر کیا ویلیو ہو جاتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو حیادار بنانا ہے. ہر بچے کے اندر وہ چیز موجود ہے اور اب آپ اس کو کٹ دیں گے, اور یہ کٹ کہاں سے آئے گی؟ ویری سمپل آنسر, قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کی جو آپ کو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں وہاں سے اپنے خود بھی اپلائی کریں اپنی لائف میں, بچوں کے ساتھ بھی اپلائی کروائیں. جتنا آپ بچوں کے اندر تقوی پیدا کریں گے, اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں گے, آپ دیکھیں وہ کٹس لگتی جائیں گی, اور وہ کٹس لگیں گی تو آپ کو یہ جو گلٹ ہے نا, جب بھی آپ حیا کے منافی کام کریں گے وہ خود بخود ہوگا. یعنی ناظرین, ہیرا تو ہمارے پاس موجود ہے, ہمیں صرف اور صرف اس کو تراشنا ہے. اب یہ جو تراش اور خراش ہے, کیا یہ ہر سٹیج کے لیے الگ ہوگی؟ اس کو ہم ڈسکس کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے اس تمام گفتگو میں بریک سے پہلے یہ سمجھا کہ حیا ضروری کیوں ہے, اس کی امپلیکیشن کیوں ہونی چاہیے, کہاں ہونی چاہیے. لیکن اب سب سے اہم سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ڈیولپ کیسے کریں گے, اور کیا ہر عمر کے حساب سے اس کی امپلیکیشن ڈیفرنٹ ہوگی؟ ناظرین, سروے کے مطابق 4 سال کے بچے کو جنرل رول سمجھ میں آنے شروع ہو جاتے ہیں. 6 سے 8 سال کا بچہ تمام ٹیبوز کو سمجھنے لگ جاتا ہے. تو کنول پلیز ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کیجئے کہ کیا ایج بائی ایج یہ چیز ہوگی یا کیا ڈفرینس ہے, یا ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک دیں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ایک تو بچہ فطرت پہ ہے اور وہ اس کے مطابق سیکھ رہا ہے. دوسری بات یہ کہ جتنا اس کا ایکسپوجر ہوتا جائے گا, اگر گھر والے کانشیس ہیں تو جو فطرت تک ہے وہی وہ سیکھے گا, اس کو صرف پیرنٹس کو اس سے ڈیل کرنا پڑے گا. لیکن اگر گھر میں ایکسپوجر زیادہ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میچورٹی, لیکن وہ میچورٹی ایسی نہیں ہوگی کہ پراپر میچورٹی ہوگی, یعنی وہ ایب نارمل طریقے سے وہ کام سیکھے گا. جیسے ہم کئی دفعہ اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ کلاس 2 کا بچہ بھی لو لیٹر لکھ رہا ہے. بالکل. حالانکہ اماں 27 سال کے بچے کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا بچہ تو اتنا معصوم ہے, اس کو کچھ بھی نہیں پتا. کبھی آپ اگر اپنے بچے کی لیپ ٹاپ پہ ہسٹری تو کھول کے دیکھیں, یا یہ تو دیکھیں کہ وہ دیکھ کیا رہا ہے, وہ جا کہاں رہا ہے, اس کو سوسائٹی میں جس کالج, یونیورسٹی, انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہا ہے وہاں پہ کیا آپ کو ارد گرد چیزیں اور سینیریوز نظر آتے ہیں. ہر دوسرے دن ہم اخبار میں یا اپنے باقی ٹی وی پہ ایسی نیوز وغیرہ سنتے ہیں جو بڑی کنسرننگ ہوتی ہیں چیزیں, کہ جی خود بھی اپنے آپ کو شوٹ کر لیا اور اپنی محبوبہ کو بھی شوٹ کر لیا. یہ بچپن سے بچوں کی ایک گرومنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور بات یہ ہے کہ سوسائٹی کو ہم ڈیفینیٹلی اکاؤنٹ میں لیتے ہیں, لیکن آپ نے اپنے بچے کی بنیاد کو مضبوط کرنا ہوتا ہے. اور وہی بات ہے کہ ایک گھر سے مل کے دوسرا گھر آتا جائے تو ایک معاشرہ بنتا ہے. اب یہ بات ہے کہ 2 سے 3 سال تک کا بچہ جو ہے وہ جینڈر رولز کو سمجھتا ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 2 سے 3 سال کے بچوں کو ہم پیرانوائڈ تو نہیں کریں گے کہ یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے, لیکن ہم ان کا گریجولی دائرہ کار اپنا الگ الگ رکھیں گے. اگر آپ اسکول میں بچوں کو پڑھ رہے ہیں تو آئیڈیل سچویشن یہ ہونی چاہیے کہ لڑکے لڑکوں کی کلاس میں ہوں, لڑکیاں لڑکیوں کی کلاس میں ہوں. اگر آپ گھر میں ہیں, آپ کا لارجر فیملی سسٹم ہے, تو آئیڈیل سچویشن یہ ہونی چاہیے کہ کزنز ہیں تو لڑکے لڑکوں کے ساتھ کھیلیں, لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ کھیلیں, تاکہ وہ اپنے رول کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس سے ریلیٹ کریں اور اس طرح ڈیولپ ہوں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بائی دا ٹائم بچے 8 سال کے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ
بہت زیادہ اویئر ہو جاتے ہیں کہ میڈیا میں وہ کیا دیکھ رہے ہیں, کیسی امیجز دیکھ رہے ہیں, ٹیبوز کیا ہیں, کیا سوال پوچھ سکتے ہیں, کیا نہیں پوچھ سکتے. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اس ایکسپوجر کے ساتھ ان کے ذہن میں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں, اور یہی وہ وقت ہے جب کہ والدین کو اپنے بچوں کو حیا کے بارے میں ہر طرح کا جواب دینا چاہیے. آپ کی کمیونیکیشن اپنے بچوں سے اوپن ہونی چاہیے. یہاں پہ میں سیکس ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہی جو کہ ویسٹ پروموٹ کرتا ہے, یہاں پہ میں بات کر رہی ہوں حیا کا دائرہ اور اس کا ریلیشن شپ حلال حرام سے, اس کا ریلیشن شپ ہماری آخرت سے, اس کا ریلیشن شپ کہ گناہ کا تصور آپ ان کو صحیح طرح سے سمجھائیں گے کہ کون سی چیز غلط ہے, کون سی صحیح ہے. لیکن اس کا پیرامیٹر جو ہوگا وہ ہوگا جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت میں ہمیں دی ہے. اس کا پیرامیٹر یہ نہیں ہوگا کہ بیٹا دل صاف ہونا چاہیے, ویسے جو مرضی تم کرو, صحیح, یہ نہیں ہوگا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جیسے بچہ اب ٹین ایج میں آنا شروع ہو جاتا ہے, اب ٹین ایج میں آ کے تو وہ بالغ ہو چکا ہے, اور اب وہ خود سے ایکسپیریمنٹ کرتا ہے بہت سی چیزوں سے, چاہے وہ اس کی نظر ہے, چاہے وہ ہاتھ ہے, چاہے وہ چال ہے, چاہے وہ الفاظ ہیں, چاہے وہ ریلیشن شپس ہیں. اب آپ نے ان سب چیزوں میں دیکھنا ہے. اگر تو آپ نے بچپن سے اپنے بچوں پہ کام کیا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم اچھی امید رکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی حفاظت کرے. ہمارا رب ہی کر سکتا ہے, کیونکہ آج کل جتنے فتنوں کا دور ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن یہ بات ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو یہ سینس نہیں دی, اس وقت آ کے اب آپ پریشان ہیں. لڑکا ہے تو ملٹیپل افیئرس, لڑکی ہے تو ملٹیپل ریلیشن شپس. اب ماں باپ کو سمجھ نہیں آ رہی, یعنی کہ ایک مرد جو ہے وہ 40 سال کا بھی ہو گیا اور اس کو کوئی ڈیزائر نہیں ہے کہ وہ شادی کرے, اپنا گھر بسائے. اس کی آبویس وجوہات ہیں. اسی طرح سے ہمیں لڑکیاں بھی نظر آتی ہیں جو کہ کریئرز کے پیچھے پھر اتنا جانا شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ والدین کا اس جگہ پہ بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے. اور سب سے زیادہ مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ اکثر والدین کو شرم آتی ہے, یعنی اپنے بچوں کو بہت سی بے حیائی کی چیزیں دکھاتے ہوئے یا ان کے ساتھ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی, لیکن حلال حرام کی لمیٹیشنز دیتے ہوئے اس ٹائم پہ ان کو شرم آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس ایریے کو جو ہے یہ سینسٹیو ہے, اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس کے بارے میں اپنی بھی اویئرنیس صحیح رکھنی چاہیے, بچوں کو بھی بتانا چاہیے. نہیں تو آج کل ہمارے بچوں کی ایکسیس ہے میڈیا پہ, صحیح, نیٹ پہ, سوشل میڈیا, سارا ہر طرح کا. بچے نے گوگل کر کے یا اپنے فرینڈ سے بات کر کے وہ چیزیں پڑھ لینی ہیں جو آپ نہیں چاہتے کہ بچے کو پتہ چلے. خود بتانا اور صحیح طریقے سے بتانا یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. بچے کے اندر اگر کچھ ڈیزائرز آ رہی ہیں ایسی جو کہ ہم جانتے ہیں کہ حرام ہے اور نہیں آنی چاہیے, تو ان ڈیزائرز کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہوگا افشاں؟ دیکھیں, اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ اس ٹاپک پہ, سبجیکٹ پہ جو اس سے ریلیٹڈ ہے, آپ اس کے اوپر کاؤنسلنگ کر رہے ہیں گھر میں, آپ اس کے پروز اینڈ کونس ڈسکس کر رہے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز آتی ہے, تو کیا آپ اس کے اوپر کوئی گائیڈ لائنس تھرو کرتے ہیں یا آپ بھی اس کو اپنے بچے کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں؟ تو اگر تو آپ وہ سینٹیمنٹس پاس کر رہے ہیں کہ دس از این ایکسیپٹیڈ نارم, تو بچہ زیادہ سوچے گا, کیونکہ اس نے اس چیز کو ایک سوسائٹی کا ایک ایکسیپٹیڈ ایلیمنٹ دیکھا ہے آپ سے. لیکن اگر گھر میں بار بار اس کے ساتھ, آپ دیکھیں بعض اوقات بچے گھر میں ہی خود ایسا لباس پہن کر سامنے آ رہے ہوتے ہیں یا بچوں کو فرق نہیں بتا, اور اگر آپ اس کو شروع سے دیکھیں گے نا, بچوں کے اندر یہ فطرت بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. آپ اگر ان کا ذرا سا دروازہ کھولیں, وہ کپڑے وہ چینج کر رہے ہیں, وہ ان کو نہیں پسند آتا, اس کا مطلب ہے فطرت ان کو خود گائیڈ کر رہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں جب جنت کا ہم وہ ان کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز ان کے ساتھ کیا, ان کا لباس ان سے چھیننا گیا تھا نا, اور ان کو فوراً احساس ہوا تھا, اس لیے کہ انسان فطرت پر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس تھنگ ہیز بین انسٹلڈ ان اس. یہ وقتی اثرات ہوتے ہیں جو آپ کو اس سے ہٹاتے ہیں, اور یہ بھی ہم یاد رکھیں کہ شیطان خود ایک رول پلے کر رہا ہے بچوں کے ساتھ, اور وہ ایول کی طرف تو لے جائے گا. اب اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بچہ اس قسم کی سوچ رکھتا ہے, تو آپ کی مانیٹرنگ کتنی اسٹرانگ ہے. اور دیکھیں سوائے اس کے کہ ہم اس سے ایک اللہ سے تعلق کی بات ہمیں لانی پڑے گی یہاں پہ, کیونکہ دیکھیں آپ ہر وقت اپنے نہ تو بچے کے ساتھ لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یا تو آپ زیادہ زیادہ یوگا گھر میں رولز انٹروڈیوس کر دیں گے کہ جی رات کو 9 بجے کے بعد سب اپنے گیجٹس میرے سامنے لا کے چھوڑ دو. کیونکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے بعض اوقات ایسے دعاؤں کے, اب دیکھیں ہم تو الحمدللہ ہمیں اتنی اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق تمیز دی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اچھے برے کا فرق کیا ہے. میں نے تو دیکھا دعاز کے بھی ایپس کھولیں تو اس کے نیچے بہت سی خرافات آ رہی ہوتی ہیں, پاپ اپ ہو رہی ہوتی ہیں.
اب اگر ایک شخص جو صرف دعاؤں کے ایپ پر جا رہا ہے اور ادھر بھی چیزیں پاپ اپ ہو رہی ہیں تو باقی جگہوں پہ، تو اس لیے ڈیزائر، دیکھیں ڈیزائر کا اٹھنا از ناٹ غیر فطری. ڈیزائر تو اٹھ سکتا ہے، اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ایک دفعہ ہم یہ انسٹل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور اللہ سے بہت دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہدایت اور سیدھے راستے پہ رکھ، تو وہ اگر اکیلا بھی ہوگا نا اور ایسی چیزیں سامنے بھی آئیں گی تو وہ وہاں نہیں جائے گا. لیکن ڈیزائرز کا اٹھنا جو ہے اس کو خود مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود اس کو کدھر کدھر ایکسپوز کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایک تصور ہے کہ بچیاں شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہیں، اور یہ بات درست ہے. لیکن ناظرین، سوال جہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ لڑکوں کے اوپر کوئی شرم و حیا کی ذمہ داری نہیں ہے. کیا لڑکوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں؟ کیا لڑکوں کو یہ چاہیے کہ جب وہ راستے میں چل رہے ہیں تو وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر کوئی خاتون ساتھ چل رہی ہیں تو وہ ان کو اننیسیسری طریقے سے تنگ نہ کریں یا ٹچ نہ ہو، یا وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ اریٹیشن نہ ہو ان کی وجہ سے کسی کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو حیا کا دائرہ کار ہے نا، یہ سب پہ لاگو ہوتا ہے. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک یہ جو عمر ہوتی ہے نا جوانی کی، اس میں کیونکہ ہماری ڈیزائرز کا ہر طرح کا ہائپ ہوتا ہے. صحیح. اور کئی چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، تو اس وقت ہمیں وہ کام کرنے چاہیے اس ایج میں آ کے، اور پیرنٹس کو کروانے چاہیے. ایک تو وہ بات ہے جو افشا نے کی کہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں، کیونکہ اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا تو یہ ایلیمنٹس بہت زیادہ ہوں گے. دوسری بات یہ کہ حیا کا دائرہ کار ہر ایک پہ لاگو ہے، لیکن اس کا طریقہ فرق ہے. ٹھیک ہے نا، عورت پہ اور طریقے سے لاگو ہے، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ مرد پہ لاگو ہیں. ان دونوں کو اپنے اپنے دائرہ کار میں ان چیزوں کو ڈیفینیٹلی دیکھتے ہیں. پیرنٹس کیا کام کریں، کیونکہ یہ ضروری بات یہ ہے کہ اس عمر میں جب ڈیزائرز ہیں تو وہ کیا کریں. دیکھیں ڈیزائرز کو کنٹرول کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ایک سمپل بیسک لائف سٹائل دیا نا، وہ کام شروع کرتے ہیں. مثلاً سادہ کھانا، کہ جتنی ہم چٹپٹی چیزیں اور جتنی ہم بفیز اور اس قسم کی زیادہ ڈیزائرز کو بڑھانے والے ایلیمنٹس اپنی لائف میں لاتے ہیں، آپ دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کی یہ نہ نظروں کا وہ آپ کو لحاظ رہتا ہے، نہ ڈریس کی سینس رہتی ہے. یہ ساری چیزیں پھر آپ کی بڑھتی جاتی ہیں، لمیٹیشن نہیں کہیں پہ بھی سیٹ ہوتی. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ آپ نے جو سونا ہے، اب وہ بھی اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ سمپل بیڈ ہو. لیکن دیکھیں جتنا زیادہ آپ نرم بیڈ اور آپ اس کے اوپر بار بار آپ ایسے کشن رکھ کے سو رہے ہیں تو وہ آپ کو خوابوں میں بھی ایسی ڈیزائرز آئیں گی. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ روزے کے لیے کہا گیا ہے کہ روزہ جو ہے وہ آپ کو رکھنا چاہیے. تو ایک تو رمضان کے روزے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں مسنون روزے جو ہیں وہ رکھوائیں. تو پیرنٹس کا کام ہے کہ گھر میں عادت ڈال لیں اس ایج گروپ میں کہ بچوں کو روزے رکھوائیں، تاکہ یہ کہ اوورآل آپ کا بیٹا کہیں جاتا بھی ہے یا آپ کی بیٹی کہیں نکلتی بھی ہے تو ان کی اپنی ڈیزائرز جو ہیں وہ تھوڑی سی سٹریم لائن ہونی شروع ہو جائیں. کلچرز کو کریٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو کہ والدین محسوس کرتے ہیں، اس کے بارے میں انسیکیور بھی ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کو اتنی لبرٹیز دے دیتے ہیں کہ وہ چیزیں کنٹرول میں نہیں آتی. ناظرین، فتنوں کا دور تو ہے، ہم سب مانتے ہیں، بچوں پر ہر طرف سے فتنوں کی یلغار ہو رہی ہے. اس میں ماں باپ کیا کر سکتے ہیں، ماں باپ کا رول کیا ہے، ان کے لیے کیا گائیڈ لائن ہونی چاہیے، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے حیا کا دائرہ کار دیکھا، اس کی امپلیکیشن دیکھی، ہم نے یہ دیکھا کہ اگر حیا نہ ہو تو کتنے مسائل جنم لے سکتے ہیں. اب میں یہ پوچھنا چاہوں گی افشاں آپ سے کہ ماں باپ کیا کر سکتے ہیں کہ بچوں کو وہ گائیڈ کریں سارے سینیریو کے اندر. ماں باپ کے لیے کیا گائیڈ لائنز ہیں ہمارے پاس؟ پہلی چیز تو دیکھیں جو پیرنٹس کو کرنا چاہیے، اپنے بچوں کی جن سے دوستیاں ہیں دوستیوں کو چیک کریں. بعض اوقات ہم گھر سے بچوں کو وہ ماحول یا وہ ایکسپوجر نہیں دے رہے ہوتے، لیکن بچے دوستوں سے وہ ایکسپوجر لے رہے ہوتے ہیں. ان کی ہڈن دوستیاں بھی بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں جو نہیں. تو ایک تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے بچوں کے دوست کون ہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑی اچھی دین میں ایک رہنمائی ہے کہ انسان اپنے دوست کے ایمان پر ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اگر بچپن میں ہم اپنے بچوں کی چھوٹے ٹائم، بے شک مونٹیسری لیول سے، لیکن جس کے ساتھ وہ اٹھ بیٹھ رہا ہے ہمیں ضرور باخبر ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو رکھیں. مثال کے طور پہ سپورٹس ہیں،
وہ چیزیں جو فزیکل ایکسرسائز کو انوالو کرتی ہیں. جیسے لڑکے ہیں تو ان کو جم کی عادت ڈالیں, چھوٹے لیول سے ان کو سپورٹس کی عادت ڈالیں. لڑکیاں ہیں تو آپ دیکھیں ہوم اکنامکس کے حوالے سے بہت سی ایسی چیزیں جو بچیوں کی اپنی انٹرسٹ کی ہوتی ہیں. کوئی فلاور ارینجمنٹ میں چلا جاتا ہے, کوئی سلائی کڑھائی کا شوق ہے. اب تو اور اتنے فیلڈز آ گئے ہیں جس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ یہ فزیکل ایکٹیویٹی اس کے ذہن کو بھی انوالو رکھے گی, اس کو ایک ویل مانیٹرڈ انوائرمنٹ بھی دیتا ہے, اور بچے کا ساتھ ساتھ ایک اسکل بھی ڈیولپ ہو رہا ہے. اور تیسری چیز میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ ہمیں چاہیے کہ بچوں کے اوپر سینس آف رسپانسبلٹی کو امپوز کریں. آپ اپنے گھر کی بہت سی ذمہ داریاں ہوں گی. جب آپ دیکھیں کہ بچہ اس لیول پر آ رہا ہے جہاں ہم ڈیزائرز کی بات کرتے ہیں اور پیوبرٹی کی بات آ رہی ہو, جہاں یہ چیزیں اب انٹروڈیوس ہو سکتی ہیں, وہاں اپنے گھروں کی کچھ ذمہ داریاں اپنے بچوں پہ ڈالنی شروع کریں, تاکہ ایک تو گھر کے ماحول میں سب ذمہ داران کی حیثیت سے امپورٹنس اپنی فیل کریں. پھر گھروں میں جب ان کی ان پٹ بھرے گی تو ان کو گھروں کے ماں باپ کے ویلیوز کی بھی سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے, بچوں کے لیے ہر چیز میڈ ٹو ایزی نہ کر دیں کہ ہر چیز بچوں کا. تو سینس آف رسپانسبلٹی, ان کے لیے کچھ ایسے ٹارگٹس گھر میں ہونے چاہیے جو انہی سے کروائے جائیں. ہیلدی ایکٹیویٹیز میں ریکمینڈ کروں گی, اور دوسرا یہ کہ ان کی دوستی پہ بہت کڑی نظر رکھیں, اور جہاں وہ محسوس کریں کہ فلانے دوست یا دوست لڑکی یا لڑکے کے ساتھ جب یہ آتا ہے تو اس کی گفتگو میں بھی چینج ہے اور اس کی سوچ بھی لگ رہا ہے پہلے سے, تو فوراً اس کے اوپر ایکشن لیں اور دیکھیں کہ وہ بچے کون ہیں, ان کے والدین سے ملیں. اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں واقعی وہ بچہ کسی ایسے بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, تو پھر اپنے بچے کے ساتھ پازیٹیو کاؤنسلنگ کر کے اس دوستی سے اس کو ہٹائیں. کمل, آپ کے انپٹ دینا چاہیں گی؟ دیکھیں, میں سب سے پہلی بات تو یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بے حیائی ہے نا, وہ اس کو بے حیائی سمجھیں, اس کو جسٹیفائی نہ کریں. کیونکہ یہ ہمارا اس وقت بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں سمجھ آتا کہ اس کو میں بے حیائی کہوں کہ نہ کہوں. ہاں, اس کو فیشن کے نام پہ لوگ سب کر رہے ہیں, اس کے نام پہ پیئر پریشر کے نام پہ چھوڑتی ہی نہ چلی جاؤں. تو کلیئرلی ڈیفائن کریں کہ کیا چیز بے حیائی ہے. اٹس ناٹ اے جوک, یہ ایک بہت ایک اہم چیز ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ لطیفے کے طور پہ چھوڑ دیا, خیر ہے سب فارورڈ کرتے ہیں, ایسی کون سی بات ہے, سب یہ ورڈ بولتے ہیں, ایسے کیا فرق پڑتا ہے, سب لوگ کر رہے ہیں آج کل, تو سب کالج یونیورسٹیز میں ہوتا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ہمیں سوشل سکلز اسٹرانگ کرنے پڑیں گے. ایک تو انہوں نے بہت امپورٹنٹ چیز بتائی ہے افشانے کے رسپانسبلٹی دینا. اس کے ساتھ اب یہ ہے کہ بچوں نے کالجز یونیورسٹیز میں جانا ہے, دنیا میں سب سے ملنا ہے, انٹریکٹ کرنا ہے. آپ کئی دفعہ دوستیاں جب بچوں کی چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ میں کسی سے نہیں مل رہا, لیکن اسی گروپ سے ملتے رہتے ہیں اور وہ وہاں سے وہ نیگیٹو انپٹ لاتے رہتے ہیں. آپ اپنے بچوں کے سوشل سکل سٹرونگ کریں گے. سوشل سکل میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا آتی ہے؟ ویئر ٹو سے نو. کہ آپ کا کوئی فرینڈ کہہ رہا ہے کہ چلو آؤ میرے گھر آ جاؤ, میری امی مجھے نہیں روکتی انٹرنیٹ پہ, میرے پاس لیپ ٹاپ بھی ہے, ٹیب بھی ہے, اور نہ مجھے کوئی چیک کرتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, چلو آؤ میں تمہیں بہت سی چیزیں دکھاتا ہوں. تو وہ نو کہہ سکے, وہ کہے کہ نہیں, میں اپنے پیرنٹس سے ڈسکس کیے بغیر یہ کام نہیں کروں گا. اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ آپ یہ کانفیڈنس دیں کہ اگر آپ کو کبھی بھی کوئی ایسی سچویشن پیش آئے آپ مجھ سے ڈسکس کریں. کئی دفعہ بچے صرف اس لیے پیرنٹ سے ڈسکس نہیں کرتے کہ اگر میں نے اپنے پیرنٹ کو بتایا کہ میرا ایک دوست یا سہیلی مجھے یہ کام کرنے کے لیے کہہ رہی ہے, تو پھر کیا ہوگا کہ وہ میرے والدین مجھے اس سے ملانا چھوڑ دیں گے, مجھے اس سے کہیں گے کہ میں یا اس کے پیرنٹ سے جا کے بات کرتا ہوں یا کچھ ایسا ایکشن لیتا ہوں. بچے اسی وجہ سے ڈر کے وہ آپ کو نہیں بتاتے. تو آپ ان کو کہیں کہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہے, تم چھوڑنا چاہتے ہو تب بھی میں تمہیں گائیڈ کروں گا, تم اور فرینڈ بنانا چاہتے ہو تب بھی آئی ول سپورٹ یو, آپ اسی سچویشن میں رہ کے اس چیز کو فکس کرنا چاہتے ہیں تب بھی میں آپ کی وہاں پہ ہیلپ کروں گا. اگر ہم اپنے بچوں کو یہ چیز سکھا دیں گے تو بچے ہمیں آ کے پوچھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو اسرٹیو ہونا سکھائیں. اسرٹیونیس کیا ہے کہ وہی بات ہے کہ نو کہنے کے ساتھ ساتھ یہ اٹیچڈ ہے کہ آپ نے کسی غلط چیز کا پریشر نہیں لینا. یعنی اگر میں نے حجاب پہنا ہوا ہے, ایک لڑکا ہے وہ کہتا ہے سارے لڑکے لائن میں بیٹھے ہوئے کسی کوریڈور میں یونیورسٹی کے کالج کے, اور لڑکیاں گزر رہی ہیں اور اس پہ کمنٹس پاس کر رہے ہیں, میں ساتھ ہی اگر بیٹھا ہوں لیکن میں دیکھوں گا نہیں, کیونکہ اب میری نیڈ ہے, میں نے اسی یونیورسٹی کالج میں پڑھنا ہے, وہیں پہ بھی سب بیٹھے ہوئے ہوں گے, لیکن نہیں, میں اپنی آئیڈینٹی کو مینٹین رکھوں گا. میں جو ہوں اپنے برانڈ کانشیس ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے یہی کام کرنے اور یہ کام نہیں کرنے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ بچوں کے لیے ہمیں رول ماڈلز لانے پڑیں گے. ہمارے اس وقت زیادہ تر میجورٹی رول ماڈلز وہ ہیں جو یہ سارے غلط کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو بچے کے سامنے صحیح رول ماڈل تو آ نہیں رہا. آئی ایم شیور ہر سوسائٹی میں ہمیں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو ماڈسٹ بھی ہیں, حیادار بھی ہیں اور سکسیسفل بھی ہیں. ان کی سکسیس سٹوریز آپ سامنے لے کے آئیں.
کہ دیکھو فلاں شخص ہے فلاں شخص ہے, اور وہ اکثر سکسیزفل لوگوں کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں. بچوں کی اسٹرینتھ پہ فوکس کریں کہ آپ کے بچے کی اسٹرانگ ایریاز کیا ہیں, کیونکہ جب آپ ان کو کانفیڈنس دے دیتے ہیں, ان کی سیلف اسٹیم ہائی کر دیتے ہیں کہ یو آر کیپیبل آف ڈوئنگ اے سرٹن تھنگ, تو پھر کیا ہوتا ہے بچے ان چیزوں کا پریشر نہیں لیتے. مثلاً ایک لڑکا ہے اور اب اس کو ہے کہ سارے اس کے دوست جو ہیں وہ غلط لطیفے چھوڑتے ہیں, ڈرٹی جوکس ہیں, غلط باتیں کرتے ہیں, وہ اچھا اسپیکر ہے, ڈیبیٹس اچھی کر لیتا ہے, اپنی کسی کلب کا سوسائٹی کا انچارج ہے, تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا, اس کو پتہ ہوگا کہ آئی ہیو اے وے آؤٹ. جیسے انہوں نے کہا اسپورٹس, اب وہ اسپورٹس کی اگر اس کے ٹیم کا ہیڈ ہے تو وہ اگر غلط کام نہیں بھی کر رہا تو اس کے اندر یہ کانفیڈنس ہوگا, کیونکہ جب ہم نے سوشل اسکل پہ بھی نہیں کام کیا, لڑکی کو برقع پہنا دیا, لڑکے کو بتا دیا تم نظریں نیچی کر لو, تم نے لطیفے بھی نہیں چھوڑنے, تم نے یہ بھی نہیں کرنا, وہ بھی نہیں, نو 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 ہے, تو پھر آلٹرنیٹس کیا ہیں؟ ہاں جی, تو ان کو جب اب ہم ہیلدی لائف سٹائل دے دیتے ہیں, اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اس کے علاوہ بچوں کو گوگل کر کے نا ان چیزوں پہ فیکٹس اینڈ فگرز بتائیں. یعنی وہ لوگ جن سوسائٹیز میں ان سب چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, ان کے نزدیک کنزرویٹو ہونا ٹھیک نہیں ہے. آپ انہی کے فیکٹس اینڈ فگرز لے لیں, وہ کن کن چیزوں پہ پریشان ہے, چائلڈ سیکس ابیوز کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے اور ان کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے. اسی طرح مولیسٹیشن ایون ورک پلیسز پہ خواتین کی کس طرح سے ہو رہی ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی سسٹم میں انفیڈیلٹی جو ہے وہ کتنی زیادہ ہو رہی ہے. یعنی جو بے حیائی کے راستے کھلے ہیں اور ان کے گھروں میں جن برائیوں کی یلغار اس وقت ہوئی ہوئی ہے, وہ خود پریشان ہے. وہ خود پریشان. یا تو ہوتا نا اگر یہ چیز اتنی ہی ماڈرنلی سکسیسفل تھی تو اس کے نتائج تو بڑے پازیٹیو سوسائٹی میں آنے چاہیے. انفارچونیٹلی نتائج خود اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ دیز پرنسپلز ور ناٹ گڈ فار دا سوسائٹی. یہ چیزیں اگر بچوں کے اندر انکلکیٹ کر دی جائیں تو آپ دیکھیں کہ بچہ دیکھیں اسی سوسائٹی میں پلے گا, انہی لوگوں میں رہے گا, وہی اسکول ہے, وہی کالج ہے, لیکن اس کو ایک پہچان دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ تمہاری لمیٹیشنز تمہاری بھلے فائدے کے لیے ہیں. صحیح. تو اگر پیرنٹس جو ہیں وہ ایک کانسٹنٹ ویجیلنس میں رہ رہے ہیں اور ان کو اس چیز کا خیال ہے, احساس ہے, اگر آپ نے خود ہی اس کو ایکسیپٹ کر لیا, جیسے وہ ایک دعا تھی نا, ہم جب اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں, وہ من سیئاتی اعمالنا, یا اللہ ہمیں ہمارے عمل کی برائی سے بچانا, اور عمل کی برائی یہی ہے کہ آپ کو آپ کا برا عمل برائی نہ لگے. ایک اور بہت اہم مسئلہ آتا ہے کنول بچوں کے اندر آج کل کی, کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کورس میں پڑھ رہے ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, اسکولز میں پڑھ رہے ہیں, اب لا محالہ آپ کی کچھ نہ کچھ گفتگو ہوگی, ہو سکتا ہے پروجیکٹس کے حوالے سے ہو, کسی کام کے حوالے سے ہو, کچھ ڈسکشن ہو, اس میں وہ کیا حدود ہوں گی, حیا کا معیار اس میں کیا ہوگا؟ دیکھیں ہمیں جو ہماری دین جو ہے نا, ہمارا دین بہت پریکٹیکل دین ہے. صحیح. یعنی کہ ہمیں اگر آپ ایجوکیشن میں جا رہے ہیں, کہیں آپ کو مردوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے, مردوں کو خواتین سے ڈیل کرنا پڑتا ہے, وہ منع تو نہیں کیا گیا نا, ایک جائز حد تک جہاں پہ بھی آپ کی انٹریکشن ہے, آپ کو کام کرنا ہے, آپ نے اس میں کرنا ہے, لیکن اس میں ہنسی مذاق ٹھٹھا وہ نہیں ہے. مثلاً آپ کے پاس اگر آپ کا گروپ بنا ہوا ہے, اس میں 4 لڑکی ہیں 3 لڑکے ہیں, آپ ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں, تو آپ اس پروجیکٹ کی بات کریں نا, آپ پیزا کہاں سے ڈیلیور ہوا تھا کل شام کو, اور فیس بک کا میں نے اسٹیٹس کیا لگایا تھا, اور تم نے وہ مووی دیکھی ہے, اور ہی یہ چیزیں منع کی گئی ہیں, کیونکہ یہ چیزیں آپ ان کے سامنے مت کریں. آپ لڑکوں نے کرنی ہے آپس میں کریں جب وہ الگ ہو کے بیٹھ جائیں, لڑکیوں نے کرنی ہے وہ الگ جب ہو جائیں تو وہاں پہ وہ اپنی بات کر لیں. تو یہ دائرہ کار اگر ہمیں پتہ ہوگا تو ہم اپنے پروجیکٹس پہ اپنی چیزوں پہ کر سکتے ہیں. عورت کو اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ اگر وہ نکلتی ہے گھر سے تو اپنے آپ کو ویل پروٹیکٹڈ لے کے نکلے, اس کے بعد نہیں تو پھر یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ عورت جا ہی نہیں سکتی, اس کے لیے تو باہر تالا لگا دیا جاتا. تو عورت کو اجازت دی گئی ہے, تعلیم کی اجازت دی گئی ہے, اپنے کاموں سے نکلنے کے لیے اجازت دی گئی ہے, اگر اس کے اندر کوئی اسپیشل پوٹینشیل ہے اس پہ نکلنے کی اجازت دی گئی ہے. تو یہ وہ جن چیزوں کو ہم نے اپنے لیے ہوا بنا لیا ہے نا, وہ ویسے نہیں ہیں. جی, اور دیکھیں کہ معاشرے کا حصہ مرد اور عورت دونوں ہیں. ہم نے وہ ویمنز لب کی تو بات کی, لیکن ویمنز لب کے اندر رہ کے عورت کی رسپیکٹ کا دائرہ کار تو برقرار رہے گا نا. صحیح. اور اس کو جہاں اس کو مواقع ملتے ہیں کہ جیسے اگر عورت ہے, اس کو اگر اپنے ساتھ کمائی کی ایک نوبت ہے کہ اس کو جا کے کمانا ہے, تو ظاہر ہے she has all the right to go and do that as long as کہ اس کے ایک رسپیکٹ کا دائرہ کار قائم ہے. بہت شکریہ عائشہ صاحبہ آپ کا, اور بہت شکریہ ڈاکٹر کنول کیثر آپ کا. ناظرین, یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم انسانوں کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اب اگر وہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اگر انہوں نے کچھ حدود لگائی ہیں ہمارے لیے تو ہمارے فائدے کے لیے ہیں.
اور یہ بات جیسے کہ انہوں نے ویسٹ کا ایک وہ دیا ہمیں حوالہ دیا کہ جب انہوں نے ان حدود کو توڑ دیا تو اس کے نتائج کیا نکلے. اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ وہ حد ہمارے لیے اچھی ہے, ہم وہ حد توڑیں گے تو کہیں نہ کہیں اس وقت شاید نہ ہو لیکن بعد میں ہمیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. اس لیے بہتر ہے کہ اپنی حدود کو پہچانیں, حیا میں رہیں اور کامیاب زندگی گزاریں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی. اب آپ کی ہوسٹ آپ سے اجازت چاہتی ہے. اللہ حافظ.